اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، آیت کی تلاوت بھی آپ نے سن لی ہے۔ آیت میں وقف کی اگرچہ کوئی علامت نہیں ہے، لیکن واو عاطفہ نظر آ رہا ہے اور واو عاطفہ کے بعد فعل نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس آیت کے 3 حصے بن جائیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، دوسرا ہوگا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور تیسرا اور آخری ہوگا وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلا لفظ پہلے حصے میں ام ہے جو کہ عاطفہ ہے، اور ام آپ کو پتہ ہے 2 طرح کا ہوتا ہے، یا متصلہ ہوتا ہے یا منقطع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ام جو ہے یہ منقطع ہے، اور ام منقطع جو ہے یہ بل کے معنی میں ہوتا ہے۔ حسبتم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ہا سین با حروف مادہ ہیں۔ حسبہ یحسبو باب سمیع اسموں سے استعمال ہوتا ہے گمان کرنا کے معنی میں۔ ان حرف مصدر ہے، جس کے بعد تدخلو فعل مضارع منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے، جمع مذکر حاضر معروف کا صیغہ ہے، دال خا لام حروف مادہ ہیں، داخلہ یدخلو دخولاً داخل ہونا کے معنی میں۔ الجنتا یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے، جو پہلے حصے کے الفاظ پر بات مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد دوسرے حصے میں واو حرف ہے، لما حرف ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے اور فعل مضارع میں ابھی تک نہیں کا مفہوم پیدا کرتا ہے۔ یعلمی جو ہے یہ اصل میں تھا یعلم، کیونکہ فعل مضارع مجزوم استعمال ہونا تھا لما کے بعد، اور یعلم کے میم ساکن کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے۔ علم یعلم علماً جاننا کے معنی میں فعل استعمال ہوتا ہے باب سمیع اسمہ سے، اس میں جلالہ مرفوع ہے، الذین جمع مذکر کے لیے اس میں موصول استعمال ہوا ہے۔ جاہدو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جیم ہا اور دال اس کے حروف مادہ ہیں، باب مفعلہ سے یہ استعمال ہوا ہے، جاہدہ یجاہدو مجاہدتن یا جہادن جہاد کرنا۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے۔ تیسرا حصہ جو ہے اس میں واو حرف ہے، یعلمہ پھر فعل مضارع منصوب استعمال ہوا ہے۔ اس کے منصوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک ان جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم نے تو لسان القرآن کورس میں پڑھا تھا کہ ان جو ہے وہ یا تو حتیٰ کے بعد پوشیدہ ہوتا ہے یا پھر لام کئی کے بعد پوشیدہ ہوتا ہے، تو یہاں پر نہ تو حتیٰ ہے اور نہ ہی لام کئی ہے، تو یہاں پر ان کیسے پوشیدہ ہے؟ تو یہاں میں چاہوں گا کہ آپ کو فعل مضارع منصوب والا ٹاپک ایک مرتبہ ذرا میں دوبارہ ذہن نشین کروا دوں۔ گرامر کی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فعل مضارع کو منصوب کرنے والے حروف کی تعداد 10 ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے لسان القرآن کورس میں فعل مضارع کو منصوب کرنے والے حروف کی تعداد پڑھی تھی کہ وہ 4 ہیں، اور ہم نے کہا تھا کہ 2 حروف اور ایسے ہیں جن کے بعد فعل مضارع منصوب استعمال ہوتا ہے، لیکن ان کو اصلاً منصوب کرنے والا حرف جو ہے وہ ان ہے، جو ان دونوں حروف کے بعد پوشیدہ یعنی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب اسی بات کو ہم ایک تو اس انداز میں بیان کر سکتے ہیں کہ فعل مضارع کو اصل میں منصوب کرنے والے حروف کی تعداد تو 4 ہی ہے، لیکن ان 4 کے علاوہ 6 حروف اور ایسے ہیں۔ ہم نے صرف 2 پڑھے تھے، تو آج میں اس کو ریوائز کر رہا ہوں۔ گرامر والوں کے نزدیک فعل مضارع کو منصوب کرنے والے حروف کی اصل تعداد تو 4 ہے، لیکن 6 حروف مزید ایسے ہیں جن کے بعد فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ تو گویا آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فعل مضارع کو منصوب کرنے والے 10 حروف ہیں، جیسے کہ آپ سکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ نصب دینے والے حروف 10 ہیں، اور وہ یہ ہیں ان، لن، اذن، کئی، لام جہود، حتیٰ، وہ فا اور واو جو جواب میں ہو، اور او۔ پھر اس کو مختلف انداز سے ذکر کیا جاتا ہے کہ جن حروف کے بعد فعل مضارع منصوب ہوتا ہے وہ 10 ہیں، اور وہ 3 قسموں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ ایک قسم ان حروف پر مشتمل ہے جو بذات خود مضارع کو نصب دیتی ہے، اور وہ 4 حروف ہیں، ان، لن، اذن اور کئی۔ دوسری قسم ان حروف پر مشتمل ہے جو فعل مضارع کو اپنے بعد ایک پوشیدہ ان کے واسطے سے جوازن نصب دیتے ہیں، اور وہ ایک حرف ہے جو کہ لام
تعلیل ہے جس کو لام کئی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم میں وہ حروف ہیں جو فعل مضارع کو اپنے بعد ایک چھپے ہوئے ان کی وجہ سے وجوباً نصب دیتے ہیں، اور وہ 5 حروف ہیں۔ پہلا ہے لام جوہد، اور لام جوہد کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ بہت آسان ہے اس کی پہچان، کہ ہر وہ لام جس کے بعد آپ کو فعل مضارع منصوب نظر آئے اور اس سے پہلے ما کانا موجود ہو تو وہ لام جو ہے لام جوہد کہلاتا ہے۔ اور لام جوہد کا ترجمہ جو ہے وہ زوردار نفی کے ساتھ کیا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یعذبہ جو ہے یہ لام کے بعد منصوب ہے، اور یہ لام جوہد ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے ما کانا آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی حرف نفی اور کانا کا صیغہ کوئی ہوگا تو وہ لام جو ہے لام جوہد ہوگا، اور اس کا ترجمہ ہم کریں گے، اور اللہ ہرگز انہیں عذاب دینا نہیں چاہتا۔ جس طرح یہاں پر آپ نے ما کانا دیکھا ہے، اسی طرح لام جوہد سے پہلے لم یکن بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تیسری قسم میں دوسرا حرف فتح ہے، جس کی بہت سارے ایگزامپلز ہم دیکھ چکے ہیں۔ تیسرا اور چوتھا حرف فا سببیہ اور واو بامانا معا ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ اگر آپ کو فعل مضارع منصوب نظر آئے اور اس منصوب سے پہلے فا آپ کو نظر آ جائے، اور یہ فا وہ ہو جو سبب بتا رہا ہو، اس لیے اس کا نام فا سببیہ رکھا جاتا ہے، یا پھر اس سے پہلے واو ہو اور وہ واو جو ہے معا کے معنی میں ہو، یعنی ہر فا اور ہر واو کے بعد فعل مضارع منصوب استعمال نہیں ہو سکتا، اور ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ ان میں سے ہر ایک نفی یا طلب کے جواب میں آئے۔ اب یہاں پر آپ نفی کو تو سمجھ لیں گے، تو طلب سے کیا مراد ہے؟ گرامر کی کتابوں میں جب بھی آپ طلب والا لفظ دیکھیں تو طلب سے مراد جو ہے وہ 8 چیزیں ہوتی ہیں: امر، نہی، دعا، استفہام، عرض، تحدید، تمنی اور رجا۔ تو یہ 8 چیزیں جو ہیں وہ طلب سے مراد لی جاتی ہیں۔ تو گرامر والے یوں 10 حروف جو ہیں وہ فعل مضارع کو منصوب کرنے والے بتاتے ہیں۔ اب یہاں پر فعل مضارع یعلم جو منصوب استعمال ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ان وجوباً یعنی لازماً پوشیدہ ہے، اس لیے کہ یہ واو کے بعد آ رہا ہے، اور یہ واو جو ہے معا کے معنی میں ہے، اور اس سے پہلے آپ کو نفی مل رہی ہے، یعنی لما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم کی صورت میں۔ اس واو کے بارے میں مزید میں آپ کو بتا دوں کہ یہ واو جو ہے واو المعیہ کہلاتا ہے، اور یہ حتمی طور پر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے پہلے آنے والا معنی اور اس کے بعد آنے والا معنی دونوں بیک وقت متحقق ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک خوبصورت مثال میں کتاب سے ہی نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جیسے کہا جائے لا تقعد عن السعی فتنتظر الرزق۔ لا تقعد عن السعی، آپ اس کا لفظی ترجمہ کریں گے کہ کوشش سے مت بیٹھ، یعنی کوشش چھوڑ کر مت بیٹھ، وَتَنْتَظِرَ الرِّزْقَ۔ اب یہاں پر نوٹ کریں لا تقعد جو ہے یہ نہیں کو بیان کر رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کو واو نظر آ رہا ہے، اور واو کے بعد تنتظرہ مضارع منصوب استعمال ہوا ہے، اور یہ واو جو ہے معا کے معنی میں ہوگی، اور اس کے بعد ایک ان پوشیدہ ہوگا جس کی وجہ سے تنتظرو تنتظرہ کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ واو جو ہے نہیں کے جواب میں ہے۔ اور وَتَنْتَظِرَ الرِّزْقَ، اس کا اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو لفظی ترجمہ یہ بنے گا اور تو رزق کا انتظار کرتا ہے۔ اب ان دونوں کو ملا کے ہم کیسے ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کی ٹرانسلیشن کچھ یوں کی جا سکتی ہے کہ محنت و کوشش چھوڑ کر رزق کا منتظر مت رہ، یعنی واو سے پہلے آنے والا مفہوم محنت یا کوشش چھوڑنا، اور واو کے بعد آنے والا مفہوم رزق کا منتظر ہونا، دونوں بیک وقت پائے جا رہے ہیں، اور نہیں کا اطلاق دونوں باتوں کے بیک وقت کرنے پر ہو رہا ہے، گویا کہ دونوں کام ایک ساتھ کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ کیا مفہوم بنے گا یہ انشاءاللہ تعالی ترکیب کے بعد ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخری لفظ جو ہے اس آیت کا وہ ہے الصابرین، جو کہ الصابر کی جمع ہے، اور الصابر صیغہ اسم الفاعل ہے، صبر یصبر صبرن، صبر کرنے کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ کے حوالے سے بات ہماری مکمل ہو گئی ہے، اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ پہلا جملہ جو ہم نے بنایا ہے ام سے شروع ہو رہا ہے، اور ام کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کہ یہ بل کے معنی میں ہے۔ حسبتم فعل بفاعل، تم ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ حسبتم تم نے گمان کیا، کیا گمان کیا اور کس کو گمان کیا؟ دو مفعول یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، تو ایک مفعول آپ کو نظر آ رہا ہے
ان مصدریہ کی وجہ سے مصدر مؤول کی صورت میں۔ تو اب میں ایک مفعول کو انالائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو کہ ان مصدریہ سے شروع ہو رہا ہے، اور جب یہ ان مصدریہ آتا ہے ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد صلۃ الموصول حرفی ضرور ہوتا ہے۔ صلۃ الموصول حرفی کو اب میں انالائز کروں تو وہ تدخلو فعل بفاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اور الجنتا مفعول بھی کا مجموعہ ہے۔ پھر تدخلو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بنا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً منصوب مفعول بھی اول بنایا گیا ہے فعل حسبہ کے لیے، اور جہاں تک مفعول ثانی کا تعلق ہے تو اس کو محذوف مانا گیا ہے۔ یوں حسبتم فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس کو انالائز کروں، واو کو حالیہ قرار دیا گیا ہے، لما حرف نفی ہے، حرف جزم ہے، اور اس کے بعد فعل مضارع آپ کو مجزوم نظر آ رہا ہے۔ یعلم فعل مضارع پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا آپ کو اس میں جلالہ مرفوع نظر آ رہا ہے۔ اس میں جلالہ فاعل ہے، اب چاہیے مفعول بھی، تو وہ الذین سے شروع ہو رہا ہے۔ الذین اس میں موصول ہے، الذین اس میں موصول کے بعد صلۃ الموصول جو ہے وہ ہے جاہدوا منکم۔ جاہدوا منکم صلۃ الموصول میں جاہدوا فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور منکم جار مجرور، یہ حال قرار دیا گیا ہے جاہدوا کے فاعل واو سے۔ پھر جاہدوا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا الذین اس میں موصول کے لیے، اور الذین اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب مفعول بھی بنا یعلم فعل کے، اور یعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر محلاً منصوب حال قرار دیا گیا۔ اب جو واو ہے یہ واو المائیہ ہے، یعلمہ فعل مضارع منصوب ہے، اور اس کے بعد ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، اور اس چھپے ہوئے ان کی وجہ سے فعل مضارع یعلمہ جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے۔ تو وہ جو ان چھپا ہوا ہے اس کے بعد صلۃ الموصول حرفی کو میں انالائز کرنے لگا ہوں جو کہ یعلم الصابرین ہے، اور یعلم الصابرین فعل فاعل اور مفعول بھی کا مجموعہ ہے۔ فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بنے ان پوشیدہ کے لیے، اور ان پوشیدہ ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر اس کا پھر عطف کیا گیا ہے پچھلے فعل پر، یعنی کچھ یوں کہا گیا ہے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ وَالصَّابِرِينَ، تو یوں اس واو المائیہ کو انالائز کیا گیا ہے، اور ترجمہ جو ہے وہ اس کا یہی بنے گا کہ حالانکہ اللہ نے ابھی تک یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے کون مجاہدین ہیں اور کون صابرین، یعنی اس واو المائیہ نے دونوں کو جمع کر دیا ایک حکم میں اور ایک ہی وقت میں پائے جانے پر۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو چیک کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے جو جملوں کا اعراب ذکر کیا ہے اس میں پہلا جملہ حسبتم والا لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے، جملہ تدخلوا والا لا محل لہ صلۃ الموصول حرفی ان قرار دیا ہے، یعلم اللہ والا جملہ فی محل نصب حال قرار دیا ہے، اور جاہدوا والا جملہ لا محل لہ صلۃ الموصول الذین، اور یعلم الصابرین والا جملہ لا محل لہ صلۃ الموصول حرفی ان مقدر قرار دیا ہے۔ تو آیت الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی ہے گرامیٹیکلی۔ اب دیکھ لیتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ تو اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ ام حسبتم، یا تم نے گمان کر لیا، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا، یعنی یہاں پر ترجمہ کریں گے اللہ نے ابھی تک ان لوگوں کو ظاہر نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو۔ تو اس کا ترجمہ اس طرح کیا جائے گا، لیکن یہاں پر بھٹوی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہی کیا ہے، اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ یعلم الصابرین میں لام کئی کی وجہ سے منصوب ہے جو یہاں پر محذوف ہے، اس لیے ترجمہ کیا گیا ہے تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے۔ لیکن بہرحال میں نے آپ کے سامنے تفصیل جو ہے وہ رکھ دی ہے، مختلف تراجم میں آپ کو یہ چیز جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی مل جائے گی۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔